السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مختار مسعود کی تصنیف آواز دوست۔ آواز دوست مضامین پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ سر سید نے جن مضامین کی ابتدا جدید اردو ادب کی صورت میں کی تھی، مختار مسعود نے اسی جدید ادب کو آواز دوست کی صورت میں پیش کیا۔ آواز دوست کا اگر ہم نام دیکھیں کہ یہ نام انہوں نے کہاں سے لیا، تو مولانا جلال الدین رومی کا ایک شعر ہے کہ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از گجا می آئے این آواز دوست۔ تو اس شعر سے جو ہے انہوں نے اپنی تصنیف کا نام لیا ہے۔ اس شعر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آواز دوست کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے دلکش اور مانوس آواز۔ مختار مسعود کی آواز دوست میں دلکشی بھی ہے اور دل سوزی بھی۔ اس کتاب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 250 صفحات ہیں اور 2 مضامین ہیں۔ یہ ایک قسم کی ذہنی روداد ہے جس میں پڑھنے والا جو ہے پوری طرح سے کھو جاتا ہے۔ 2 مضامین جو ہیں وہ ایک مینار پاکستان کے عنوان سے ہے اور دوسرا کہت الرجال کے نام سے۔ مینار پاکستان جو ہے یہ نسبتاً مختصر مضمون ہے۔ اگر ان کی حیت کے بارے میں ہم بات کریں تو آج تک اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو سکی۔ کچھ نقاد انہیں مضامین کہتے ہیں، کچھ انشائیہ نما مضامین، اور کچھ جو اس کا ایک مضمون کہت الرجال ہے اس کو شخصی خاکے بھی قرار دیتے ہیں۔ یہی ان مضامین کی ہمگیری کا ثبوت ہے۔ اگر اس کے مضامین کے حوالے سے اتنی مختلف باتیں اور اتنے مختلف اندازے لوگ کر سکتے ہیں، تو اس میں جو عناصر ترکیبی ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے یا کس قسم کے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کتاب کے انتساب کی بات کریں تو وہ انتہائی پرمعنی ہے، اور اس کتاب کا انتساب مصنف نے اپنے والدین کے نام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والدہ کی قبر پر اگنے والی پہلی پتی اور والد مرحوم کے مزار پر نصب ہونے والے پتھر کے نام سے اس کتاب کی فکر و عظمت کو منسوب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ پوری کتاب جو ہے یہ عظیم تربیت اور تہذیبی شائستگی کا نمونہ قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کو بیک وقت سفرنامہ، ذہنی سفرنامہ، تحریک پاکستان کی کہانی، خاکہ نگاری، یادوں کا مجموعہ یا انشائیہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک قسم کے یہ اس میں تنوع پایا جاتا ہے، ان مضامین میں ایک تنوع پایا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ حقیقتاً ان کو کیا نام دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کے پہلے مضمون کی بات کریں جو کہ مینار پاکستان ہے، تو مختار مسعود جو ہیں انہوں نے اکنامکس میں، معاشیات میں ایم اے کیا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے جب مینار پاکستان کی تعمیر ہو رہی تھی تو ان دنوں یہ مختار مسعود جو ہیں یہ وزارت مالیات کے ایڈیشنل سیکریٹری تھے۔ مینار پاکستان میں ایک عالم، مورخ، مفکر، شاعر اور انشا پرداز کی مجموعی صلاحیتیں پوری توانائی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب مینار پاکستان تعمیر کرنے کا وقت آیا تو تعمیری کمیٹی کے سامنے سب سے پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی منظوری کی جگہ کیا بنایا جائے۔ کوئی مسجد بنائی جائے، کوئی لائبریری ہو یا کوئی مینار۔ پھر یہ طے ہوا کہ جو مینار ہے یہ نظریاتی دفاع کی ضرورت، تحریک آزادی کی علامت اور دین کی سرفرازی کا گواہ ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر جو ہے یہ تقریباً 1966 میں مکمل ہوئی اور اس کا پہلا نام یادگار پاکستان تھا۔ لیکن یادگار جو ہے نا، اس سے یہ لفظ فنا اور موت کے تصور کو ابھارتا ہے۔ یادگار، ٹھیک ہے، یادگار وہ چیز ہوتی ہے جو گزر چکی ہوتی ہے، جو ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یادگار سے لفظ جو ہے اس میں فنا اور موت کا چونکہ تصور ابھرا، تو انہوں نے یادگار کا لفظ ہٹا کر مختار مسعود کی تجویز پر اس کو مینار پاکستان کا نام دیا۔ اس مضمون میں ایک جگہ مختار مسعود اپنے موضوع سے ہٹ کر دنیا بھر کے میناروں پر نظر ڈالتے ہیں۔
چونکہ مینار کی اوپر یہ مضمون لکھا گیا ہے تو اسی رعایت سے انہوں نے اہرام مصر سے لے کر ایفل ٹاور تک دنیا کے بہت سے میناروں کا ذکر کیا ہے، ان کے طرز تعمیر پر بات کی ہے اور ان کے مقاصد تعمیر پر بھی بحث کی ہے۔ اس حوالے سے جب وہ یہ ساری چیزوں کو موضوع بحث بناتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس گہرا مشاہدہ اور مطالعے کی وسعت موجود ہے۔ کتاب کا جو یہ حصہ ہے یہ اپنے عنوان اور موضوع کے حوالے سے ایک تاریخی سفرنامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک جگہ پر مختار مسعود لکھتے ہیں کہ مینار پاکستان کی بنیادوں کو تحریک پاکستان کے مخالفین سے بھی فیض پہنچتا ہے۔ اکثریت کی بداندیشی نے مسلمانوں کے لیے جو کنواں کھودا تھا وہی مینار کی بنیاد کے کام آیا۔ حال کی روشنی میں ماضی کی یہ تعمیر مورخانہ ہی نہیں بلکہ اخلاقیانہ بھی ہے۔ تاریخ اور شاعری کا کبھی بھی ساتھ نہیں رہا، لیکن مختار مسعود شاعرانہ تخیل کے ذریعے تاریخی حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی بجائے بڑے مزین، خوبصورت اور بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آواز دوست جو ہے یہ قدم قدم پر اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ مختار صاحب واقعات کی روح میں اتر کر حقائق تک پہنچنا بخوبی جانتے ہیں۔ ملا واحدی نے مینار پاکستان کو پڑھ کر مختار صاحب کو لکھا کہ لفظ لفظ قابل داد، بعض فکرے لاجواب اور بعض صفات داد سے بالاتر ہیں۔ یہ جو رائے انہوں نے پیش کی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس پائے کا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون اس کا جو کہ نسبتاً طویل مضمون ہے مینار پاکستان کی نسبت سے، اس کا عنوان ہے قحط الرجال، اور اسے ہم ذہنی سفرنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، آٹوگراف البم کی کہانی بھی کہا جا سکتا ہے، خاکہ نگاری بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں قحط اور رجال، اس کے عنوان سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جو مصنف ہے اسے عظیم لوگوں کی کمی کا احساس شدت سے ہے اور وہ قاری کو بھی اس احساس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کہانی جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک چینی مہمان جو ہے وہ مصنف کے گھر پر آتا ہے اور ان کے والد کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر ابراہیم شاکیو چین آئیں گے، ان کا آٹوگراف لیا جائے۔ مختار مسعود نے اپنے والد سے آٹوگراف البم دکھاتے ہوئے کہا کہ اس پر کس کے دستخط لوں، تو والد نے جو نصیحت کی اس نصیحت کو مختار مسعود نے گرہ سے باندھ دیا۔ ان کے والد نے انہیں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ نگاہ انتخاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے اور خوبصورت نصیحت ہے جو انہوں نے کی۔ اب دیکھیں وجہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن مصنف کا جو نگاہ انتخاب تھا وہ کمال کا تھا۔ والد نے بھی کہا نگاہ انتخاب کو کام میں لاؤ، اور انہوں نے بھی نگاہ انتخاب کا جو معیار ہے وہ بہت بلند رکھا۔ اب انہوں نے اقوام متحدہ کا ایک جنرل سیکرٹری تھا، دیکھیں انہوں نے اس کے عہدے سے متاثر ہو کر اس کے سامنے اپنا البم رکھ کے اس سے آٹوگراف نہیں لیا، بلکہ جب اس نے دیکھا کہ ایک جاپانی رسالے میں اس جنرل سیکرٹری نے ایک بوڑھی ماں کے سامنے سجدہ کیا ہے تو پھر ان کے دل میں ان کا آٹوگراف لینے کی خواہش نے جنم لیا۔ قحط الرجال جو ہے یہ 1971 سے 72 کے درمیان میں لکھا ہوا مضمون ہے۔ سقوط بغداد اس وقت میں جو کہ یہ سانحہ ہوا، سقوط بغداد کے بعد ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے المیے کا تعلق اسی دور سے ہے۔ آزمائش کے اس دور میں جب ہر کوئی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک جس طرح حواس باختہ ہو جاتا ہے اور بلند جذبے اور بلند جو جذبہ رکھنے والے لوگوں کی جو ہے کمی ہے وہ شدت سے اس وقت محسوس کی جانے لگی، اور مختار مسعود نے بعض بڑی ہستیوں کے ذکر سے ایک ایسی محفل عبرت پیدا کی اور لوگوں کو قحط الرجال اچھے عظیم آدمیوں کی کمی کا احساس دلایا۔ اس مضمون کی جو ابتدا ہے وہ بعض عبرت انگیز جملوں سے ہوتی ہے اور پڑھتے ہوئے قاری جو ہے وہ اپنے دل کی دھڑکن کو بند ہوتا محسوس کرتا ہے۔ مختار مسعود نے شخصیتوں کے خاکے نہیں لکھے بلکہ ان کی زندگیوں کے جتنے بھی روشن پہلو تھے وہ قاری کے سامنے پیش کیے۔
اب کہت الرجال جو ہے یہ یادوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں بعض بڑے لوگوں کے نقوش ابھرتے ہیں۔ ان کے نام ہیں ابراہیم شاکیو، قائد اعظم محمد علی جناح، حسرت موہانی، سروجنی نائیڈو، ملا واحدی، ای ایم فاسٹر اور بہادر یار جنگ وغیرہ۔ مختار مسعود کا یہ مضمون فنی حوالے سے بھی اتنا ہی قابل قدر ہے جتنا فکری حوالے سے۔ ہر خاکے کے آخر میں نئی پیش کی جانے والی شخصیت کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور جس بھی شخصیت کو یہ پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنا ذہنی اور جذباتی احساس بھی وابستہ کرتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کو انہوں نے ان کی نفرت کے احساس کا نام ہے، حسرت موہانی ایک تحریک، اور قائد اعظم جو ہیں وہ محبت کا احساس ہے۔ مختار مسعود جو ہیں ایک جگہ خود اپنی تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پڑھنے سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، لیکن اسی بات کو اگر پلٹ دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ کتابیں آواز دوست جیسی بھی ہوتی ہیں جن کو پڑھنے سے قاری کے ذہن میں وسعت، قلب میں گہرائی اور ذائقوں میں حلاوت گھلتی جاتی ہے۔ آواز دوست وہ آئینہ ہے جس میں ہماری پوری نسل جو ہے وہ اپنی اجتماعی زندگی کی شکل دیکھ سکتی ہے۔ ایک عظیم فن پارے میں فکر اور فن کا توازن ہونا چاہیے جو کہ آواز دوست میں موجود ہے۔ اس کتاب میں تاریخ، فلسفہ اور انسانی نفسیات کا پختہ شعور ملتا ہے۔ یہ اردو کی بہترین اور نادر و نایاب تحریروں میں سے ایک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔